نحمده ونصلي علی رسوله الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرائض نماز کے بعد دعاؤں کا تذکرہ ہو رہا تھا، تو اس میں سے ہم نے 5ویں حدیث کو بیان کیا جو اس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر و اذکار بتائے تھے۔ اب آج کے دن 6ٹھی حدیث کا ذکر کریں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا اور فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ ہر نماز کے بعد یہ عمل کر لیتا ہے، اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، اگرچہ وہ گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر کیوں نہ ہوں۔ تو وہ کلمات کون سے ہیں دوستو بھائیوں؟ نمبر 1 سبحان اللہ، نمبر 2 الحمدللہ، نمبر 3 اللہ اکبر۔ تو سبحان اللہ کہنا ہے 33 مرتبہ اور الحمدللہ بھی 33 مرتبہ اور اللہ اکبر 34 مرتبہ کہنا ہے۔ تو اس حدیث کے الفاظ پڑھنے سے انسان کے لیے بڑی فضیلت کا مقام ہے، جیسا کہ دوسری حدیث میں آتا ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ تو اس کے اندر بھی اس طرح روایت کی فضیلت ہے کہ اللہ رب العالمین نیکیوں کی بہاریں لگا دیتے ہیں، آسمان کے ستاروں کے برابر نیکی ہوتی ہیں۔ تو انہی الفاظ سے ملتے جلتے الفاظ ہیں، تو لہٰذا سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر یہ بڑے عظیم الشان الفاظ ہیں۔ ان کے اندر اللہ رب العالمین کی پاکی کو بیان کیا گیا، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کیا گیا ہے اور اللہ کی کبریائی کو بیان کیا گیا ہے۔ تو اس لیے اللہ فرماتے ہیں میں ہر قسم کے شریکوں سے بھی پاک ہوں، عیبوں سے بھی پاک ہوں، تمام تعریفیں بھی میرے لیے ہیں اور میری کبریائی وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ اور اس کے بعد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آخر کے اندر لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر۔ ان الفاظ کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں اور اسی طریقے سے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ تو ہو گئی 6ٹھی حدیث۔ اللہ مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور 7ویں نمبر پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے تو اللہ رب العالمین کے دربار میں سوائے موت کے اسے کوئی چیز بھی نہیں روک سکتی کہ اسے جنت میں داخل ہونے کے لیے مانع ہو۔ یعنی جنت کے داخل ہونے کے لیے آیت الکرسی بہت بڑا ہتھیار ہے۔ اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ آیت الکرسی کے ساتھ سورۃ الاخلاص ملا لینے کی وجہ سے بھی اللہ رب العالمین یہ فضیلت عطا فرماتے ہیں۔ تو کتنی بڑی عظیم فضیلت ہے۔ تو دوستو بھائیو، آج کے سبق میں 2 حدیثیں ہم نے بیان کی، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر اور لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اور پھر 6ٹھی حدیث کے اندر دوسری بات یہ کہ آیت الکرسی، تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مجھے اور سب کو آیت کرسی پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ساتھ ساتھ سورۃ اخلاص، کیونکہ ان ساری چیزوں کے اندر اللہ رب العالمین کی توحید کا بیان ہے اور اللہ رب العالمین کو سب کی دنیا میں سے محبوب چیزوں میں سے اللہ کے نزدیک یہی آیت الکرسی ہے۔ اور پھر اس آیت کرسی کے اندر جو اللہ کی توحید بیان کی گئی وہ ہے اللہ مجھے آپ سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔